اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قاتلان امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے یا وہ بزرگوار اور ان کی اولادیں تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے ذریعے اشارہ فرمایا؟ میرا اس موضوع پر بات کرنے کی آج چوتھی مجلس ہے، جس کا مقصد کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرنا اور اہل علم حضرات کے سامنے حقیقت کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ فقہ ناسبی اور ان سے ملتی جلتی سوچ رکھنے والوں کو علمی پیراہے میں رہتے ہوئے جواب دینا ہے، جو امام حسین علیہ السلام جیسی پاک ہستی کی شہادت کے واقعے کو محض شیعوں کی رنگ بازی اور خود ساختہ جھوٹی کہانی قرار دیتے آئے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اس کا الزام شیعیان علی علیہ السلام پر ڈالتے آئے۔ ویسے بھی بہت ہمت و مردانگی چاہیے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا نام کھل کر لینے میں، کیونکہ اگر غیرت جمع کر کے نام لے بھی لیا جائے تو ان کتابوں کی شرعی حیثیت پھر کیا بچے گی جن کے کچھ راویان حدیث وہ ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہوں۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ میری آج کی گفتگو اور اس موضوع کا دوبارہ انتخاب کرنا اگر میرے ضمیر کی مجبوری نہ ہوتی اور مقصد ناسبی سوچ کے مقابلے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس پر بات کرنے کی جرت بھی نہ کرتا، کیونکہ واقعہ کربلا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر تفصیلی بیان کرنا خود اپنے اندر ایک انتہائی مشکل عمل اور بہت ہمت و حوصلے کا کام ہے، جہاں ایک طرف تو آسانی سے قاتلوں کے نام بتا دیے جائیں مگر دوسری طرف شدید کرب و اذیت کو سہتے ہوئے ان کے ظلم کی داستان سنانی پڑے۔ تابعین کے لباس میں چھپا دوسرا منافق جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا اور نہ صرف ساتھ چھوڑ دیا بلکہ کربلا میں بھی سپہ یزید کا حصہ بن کر مظلوم نینوا امام عالی مقام کے قیام گاہوں کو لوٹا اور ایک ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب ہوا جس کا ذکر میں آگے چل کے اس ویڈیو میں کروں گا۔ اس ملعون کا نام ہے قیس بن اشعث بن قیس کندی، جو کربلا کے ایک اور مجرم محمد بن اشعث بن قیس کندی کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کا باپ اشعث بن قیس کندی بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتد ہو گیا، یعنی کہ آسان الفاظ میں ایسے صحابی کا بیٹا جس نے مرتد ہونے کے بعد دوبارہ موت کے خوف سے اسلام قبول کیا۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کردار کی زندگی کے متعلق تمام تفصیلات میں نے برادران اہل سنت کی معتبر کتب سے حاصل کیا، جن میں سے کچھ مشہور کتب کے نام یہ ہیں: بلازری کی انساب الاشراف، طبری کی تاریخ طبری، ابن عبد البر کی الاستیاب، ابن اسیر کی الکامل، مسعودی کی مرج الذہب، ابن جوزی کی المنتظم، دیناوری کی الاخبار الطوال، ابن سعد کی طبقات۔ قیس بن اشعث کندی کے گھرانے پر نظر ڈالی جائے تو اس کے والد اشعث بن قیس کندی قبیلہ کندہ کا سردار تھا اور آذربائیجان میں امام علی علیہ السلام کی جانب سے والی بنا کر بھیجا گیا، مگر بدعنوانی کی وجہ سے عہدے سے معزولی اور شرمندگی اس کا مقدر بنی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں ہوتے ہوئے بھی امام علی علیہ السلام کے خلاف خوارج کی تحریک میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ جب مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون نے سجدے کی حالت میں ضربت لگائی تو اشعث بن قیس کندی نے اپنے اسی بیٹے قیس بن اشعث کو امام علیہ السلام کی طبیعت جاننے کے لیے بھیجا کہ پتہ لگوا سکے کہ اس کا بنایا گیا منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ اسی بنا پر امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اشعث اور اس کی آل اولاد کو معاویہ کی جانب سے ان کی خدمات کے صلے میں کوفے میں ایک نمایاں حیثیت اور مرات حاصل ہوئی۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام قیس بن اشعث کی والدہ ام فردہ تھی، جو ابو قحافہ کی بیٹی تھی، اس لیے وہ رشتے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا سگا بھانجا ہے۔ اس کا بڑا بھائی محمد بن اشعث نہ صرف ابن زیاد ملعون کی جانب سے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کرنے والے فوجی دستے کا سردار تھا
بلکہ روز عاشور قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا بھی انکار کیا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اسے بددعا دی۔ اس کی بہن جودہ بنت اشس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہی بیوی تھی جس نے انہیں زہر دے کر شہید کیا۔ اب کوئی جا کر ان ناسبی مولویوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھے جو شیعوں کے نام پر اپنے سننے والوں کو ایک عرصے سے بیوقوف بناتے آئے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے 2 سگے بھانجے شامل نہیں تھے؟ کلینی کی کتاب الکافی جلد 8 صفحہ 167 پر درج ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت میں اشس بن قیس اور اس کے بیٹے محمد بن اشس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک قرار دیا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں اس کی بیٹی جودہ کے کردار کا ذکر کیا۔ واقعہ کربلا سے قبل قیس بن اشس کندی کے کار نمایاں یہ ہیں: جب معاویہ کا انتقال ہوا اور نظام ملوکیت یزید بن معاویہ بن ابو سفیان جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ آئی تو اس بادشاہی نظام کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں اور کوفہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر موقع پرست قیس بن اشس ملعون نے دیگر منافقین کی طرح مصلحتاً کوفہ کے جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعیان علی علیہ السلام جیسے حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، سلمان ابن سرد خزائی، رفع بن شداد اور ہانی بن عروہ علیہ السلام کا ہم خیال بن کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب ابن زیاد ملعون کے نجس قدم کوفہ آئے تو جہاں دیگر منافقین نے اپنے ایمان کا سودا کیا، وہاں پہلے سے موجود شیعیان معاویہ قیس بن اشس نے بڑھ چڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا اور اس کا بڑا بھائی محمد بن اشس خود کو نمایاں رکھنے کے لیے اس حد تک جا پہنچا کہ اپنی بیٹی کا عقد بھی ابن زیاد جیسے ملعون سے کر ڈالا۔ یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ناسبی مولوی ایک عرصے سے اپنے سننے والوں کو بے وقوف بناتے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کر کوفہ بلایا اور دھوکہ دیا، ان کی ادھوری بات میں دعوے سے مکمل کیے دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے صرف شیعیان معاویہ بچے تھے، کیونکہ شیعیان علی علیہ السلام کے وہ بڑے بڑے نام جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، ان میں سے اکثریت کو واقعہ کربلا سے قبل کوفہ میں ہی ابن زیاد ملعون نے قید میں ڈال دیا یا شہید کروا دیا، اور باقی جو بچے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام بن کر کربلا میں قیامت تک کے لیے اپنے ناموں کو روشن کر کے علیہ السلام بن گئے۔ یہ 21ویں صدی ہے اور چند صدیوں یا دہائیوں کا پرانا جھوٹ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اس موضوع پر بنائی جانے والی تمام ویڈیو سیریز میں گوگل سے لے کر کتابوں کے ریفرنس تک خود کردار اپنا تعارف کرائے گا کہ وہ شیعیان معاویہ تھا یا شیعیان علی علیہ السلام، اور قاتلین امام حسین علیہ السلام آخر تھے کون؟ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری، جب سبط رسول فخر کونین سردار شہداء امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنی آخری منزل کربلا پہنچا تو مرجانہ اور زیاد ابن ابیہا کی ناجائز اولاد ابن زیاد ملعون کا حکم پاتے ہی قیس بن اشس اور محمد بن اشس ملعون کم و بیش 1000 سپاہیوں کے ہمراہ کوفہ سے کربلا روانہ ہوئے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا: اے شبز بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے عمر بن حجاج الزبیدی، اے قیس بن اشس، کیا تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ باغات سرسبز ہو چکے، نہریں بہہ رہی اور پھل اب پک چکے ہیں؟ لہٰذا جب بھی آپ فیصلہ کرے آئیں، آپ کے سپاہی آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ میرا سلام ہو اس غریب الوطن، تشنہ لب، مظلوم نینوا حسین ابن علی علیہ السلام پر جنہیں ظالموں نے رلا رلا کر مارا۔ 10 محرم الحرام عصر عاشور قیس بن اشس ملعون نہ صرف واقعہ کربلا کے مجرموں میں سے ایک تھا
بلکہ امام عالی مقام کے خیام گاہوں کو لوٹنے میں پیش رہا۔ یہ وہی ملعون تھا کہ جب نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا زخموں سے چور بے گور و کفن لاشا کربلا کی لہکتی دہکتی زمین پر پڑا ہوا تھا تو اس خنزیر نے مولا حسین علیہ السلام کا پیرہن مبارک لوٹا۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، دوبارہ سنو، اس خنزیر نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک لوٹا۔ میرا سلام ہو ان چلتی ہوئی ہواؤں پر، اور بہت بڑا احسان کیا کربلا کی اس مٹی نے جس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم پاک کا پردہ بنایا، جہاں سے میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو گزارا گیا۔ ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب ہونے کی وجہ سے یہ ملعون جب تک زندہ رہا کیس قطیفہ کے نام سے مشہور رہا۔ دوسری جانب حنبلی مکتبہ فکر کے امام ابن جوزی کی کتاب المنتظم جلد 5 صفحہ 341 پر درج ہے کہ قیس بن اشعث ملعون نے عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کا امامہ مبارک لوٹا۔ واقعہ کربلا کے بعد قیس بن اشعث بن قیس کندی ملعون ان لوگوں میں بھی شامل رہا جنہوں نے مال دنیا حاصل کرنے کے لیے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سروں کو، جن میں سے 13 سر اس کے قبضے میں تھے، مرجانہ کی نجس اولاد ابن زیاد ملعون کے پاس کوفہ لے کر گیا۔ جب کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے قید خانے سے رہائی پانے کے بعد شیعیان علی علیہ السلام جناب مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیام کیا اور کوفہ میں یا صراط الحسین کا پرچم قصر دارالامارہ پر بلند ہوا تو کربلا کے مجرموں کو چن چن کر واصل جہنم کرنے کا ارادہ بھانپتے ہوئے قیس بن اشعث ملعون نے ڈر سے بصرہ واپس جانے کا ارادہ ترک کیا کہ کہیں بصرہ کے رہنے والے اسے مار نہ دیں یا امیر مختار کی جانب سے بنائے جانے والے ان کے ساتھی والی بصرہ عبداللہ بن کامل کے ہاتھوں سے گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ ملعون محفوظ مقام پر روپوش ہو گیا، مگر جب جناب مختار ثقفی کو اس کی پناہ گاہ کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک سپہ سالار ابو عمرہ کے ہمراہ فوجی دستہ روانہ کیا، جنہوں نے اس ملعون کو گرفتار کیا اور ابو عمرہ کے ہاتھوں ہی یہ واصل جہنم ہوا۔ آخری میں بس اتنا ہی کہوں گا، خدا اور فرشتوں کی لعنت ہو، تمام جن و انس کی تا قیامت لعنت ہو چمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو جلانے اور اجاڑنے والوں پر۔ جسے بھی اس موضوع اور بیان پر اپنی تسلی کرنی ہو، اس کے لیے تمام کتب کے حوالہ جات ڈسکرپشن میں درج ملیں گے۔ مزید قاتلین امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی جاننے کے لیے جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ تمام منافقین بے نقاب ہو سکیں جن کا اب تک پردہ رکھا جاتا رہا۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔